کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ آج کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ دیکھیے بیان چل رہا ہے اس میں غیر متمکن کا۔ اس میں غیر متمکن جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہو، اس کی 3 قسمیں بیان ہو چکی، مضمرات، اسماء اشارات اور اسماء موصولہ۔ یہ 3 قسمیں اس میں غیر متمکن کی بیان ہو گئی۔ آج یہاں سے چوتھی قسم کا بیان چلے گا انشاءاللہ۔ تو چوتھی قسم کیا ہے؟ چہارم اسماء افعال۔ چوتھی قسم اس میں غیر متمکن کی کیا ہے؟ اسماء افعال۔ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ اس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے وہ اسم جو فعل کا معنی دے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم فعل ہوتا ہے۔ یعنی لفظ کے اعتبار سے تو وہ کیا ہو؟ اسم ہو، لیکن معنی فعل کا دیتا ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم فعل کہلائے گا۔ اب فعل کا معنی چاہے فعل ماضی کا معنی دے، فعل مضارع کا معنی دے یا فعل امر کا معنی دے، کسی بھی فعل کا معنی دے، لیکن فعل کا معنی دے وہ کیا ہوگا؟ اسم فعل ہوگا، ہے نا؟ تو اسم فعل وہ اسم جو فعل کا معنی دے۔ وہاں بر 2 قسم است، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اول بمعنی امر حاضر، پہلی قسم جو امر حاضر کے معنی میں ہو۔ پہلی قسم وہ فعل جو امر حاضر کا معنی دے، جیسے چوں، رویدہ، بلہا و حیہل و حلما۔ جیسے رویدہ، بلہا، حیہل، حلما۔ رویدہ یہ کون سے فعل امر کا معنی دے رہا ہے؟ تو رویدہ کا معنی ہے امہل، تو مہلت دے، تو مہلت دے، یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، تو رویدہ فعل امر کے معنی میں ہوا۔ اسی طرح بلہا کا معنی آتا ہے افترق، تو جدا ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر کے معنی میں ہے۔ حیہل کا معنی آتا ہے تو آ، اور حلما اس کا بھی معنی آتا ہے تو آ۔ تو یہ چاروں جو مثالیں بیان کی، یہ چاروں کی چاروں یہ الفاظ ہیں اس میں، لیکن معنی کس کا دے رہے ہیں؟ فعل امر کا۔ تو یہ اس میں فعل کی 2 قسموں میں سے پہلی قسم ہوئی، ہے نا؟ دوسری قسم دوم بمعنی فعل ماضی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فعل ماضی کے معنی میں ہو، یعنی وہ اس میں فعل جو فعل کے معنی میں ہو، کون سے فعل کے؟ فعل ماضی کے معنی میں ہو۔ چوں ہیہاتا و شتانا، جیسے ہیہاتا اور شتانا۔ ہیہاتا کا معنی آتا ہے بعودا، یعنی وہ دور ہوا، بعودا فعل ماضی، دور ہوا فعل ماضی۔ شتانا اس کا معنی آتا ہے جدا ہوا، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اس سے پہلے جو رویدہ، بلہا، حیہل، حلما، یہ 4 مثالیں بیان کی، یہ امر حاضر کے معنی میں ہیں۔ اب تیسری قسم کبھی کبھی فعل مضارع کی معنی میں اس میں فعل ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے وہ قسم بیان نہیں کی ہے نا؟ جیسے اف ہے، تو اف یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ اتزجرو کے معنی میں ہے، اور اتزجرو کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اتزجرو کا معنی میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، تو یہ فعل مضارع ہے، تو اف فعل مضارع کے معنی میں ہے، تو اف بھی اس میں فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پہ 2 قسم بیان کی ہیں۔ پہلی قسم جو امر حاضر کے معنی میں ہو، اور دوسری قسم جو فعل ماضی کے معنی میں ہو۔ یاد رہے اسم فعل ہر وہ اسم ہوگا جو فعل کا معنی دے، ہے نا؟ وہ کسی بھی فعل کا معنی دے، بہرحال فعل کا معنی دے ہو، اسم معنی فعل کا دے، وہ اسم فعل ہوگا۔ اب یہاں پر جو مثالیں 6 مثالیں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ صرف یہی مثالیں اسم فعل کی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی اسم فعل کی مثالیں ہیں۔ جیسے آمین لفظ ہے، آمین یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ آمین ہے اسم، معنی میں کس کے ہے؟ اغفر کے معنی میں ہے، یعنی تو بخش دے مولا۔ تو آمین اغفر یعنی فعل امر کے معنی میں ہے، تو آمین بھی اسم فعل کی مثال بن جائے گی۔ اسی طرح ہا کا معنی کیا ہے؟ پکڑ، ہا الف زبر ہا، اس کا معنی آتا ہے پکڑ، تو ہا یہ اسم ہے، معنی کس کا در ہے؟ فعل امر کا، تو ہا بھی کیا ہے؟ یہ اسم فعل کی مثال بن جائے گی۔ ہا کے آگے کبھی کبھی حمزہ اور میم بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہا بولتے ہیں، قرآن پاک میں ہے ہا مقرؤ کتابیہ، پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، تو ہا جمع کے اعتبار سے میم جمع لا کر کے ہا تم پکڑو
تو یہ فعل امر کے معنی میں ہے، اقرؤ کتابیہ میرا اعمال نامہ پڑھو، تو ہاں یہ بھی فعل امر کے معنی میں ہے، اس میں فعل کی مثال بن جائے گی۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، بہرحال جو لفظ اسم ہو معنی فعل کا دے وہ اس میں فعل ہوگا، یہی نہیں کہ یہ مثالیں ذکر کی ہیں صرف یہی مثالیں ہیں۔ یہ ہوا اسم فعل۔ اب پانچویں قسم بیان کر رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ پنجم اسماء اصوات۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ اسم فعل، اس میں غیر متمکن کی اسماء اصوات۔ اسماء اصوات کیسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں صوت وہ اسم ہوتا ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو، ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں صوت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی معاملہ ایسا درپیش آیا کہ جس کی وجہ سے اچانک خود بخود اپنے زبان سے منہ سے کوئی الفاظ نکلے، تو جو خود بخود الفاظ نکلے ان الفاظ کو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس میں صوت جو انسان کے منہ سے طبعی طور پر کسی وجہ سے امر عارض کی بنا پر نکلے وہ اس میں صوت کہلاتا ہے۔ یا وہ ایسا اسم کہ جس سے کسی حیوان کی آواز کو نقل کیا جائے، جیسے حیوان بولتا ہے اسی طرح خود ہم بولیں تو وہ جو بولیں گے نا تو وہ بھی اس میں صوت کہلائے گا۔ اسی طرح وہ الفاظ جس سے کسی حیوان کو آواز دی جاتی ہے وہ بھی اس میں صوت کہلاتے ہیں۔ کسی امر عارض کے بنا پر انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، مثال کے طور پر اوہ اوہ، جیسے اوہ اوہ، تو اوہ اوہ یہ لفظ کھانسی کے وقت یہ الفاظ نکلتے ہیں، اوہ اوہ، اس طرح سے۔ تو اوہ اوہ یہ وہی کھانسی کے وقت جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ ہیں، ہے نا۔ اف یہ تکلیف جس وقت ہوتی ہے تو تکلیف کے وقت اف یہ زبان سے نکلتا ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں صوت ہے۔ یا ایسا اسم کہ جس سے کسی حیوان کو آواز دی جائے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں کٹ کٹ، بولتے ہیں مرغی کو بلانے کے لیے، مرغی کو جب بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کٹ کٹ، ہے نا۔ تو یہ کٹ کٹ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں صوت ہے نا۔ اسی طرح جب کسی جانور کی آواز نقل کرتے ہیں تو کوے کی آواز نقل کرتے وقت کیا بولتے ہیں اردو میں؟ کائیں کائیں۔ اسی طرح بلی کی آواز کو نقل کرتے وقت اردو میں کیا بولتے ہیں؟ میاؤں میاؤں۔ اسی طرح بہت سے جانور ہیں جن کی آوازیں ہم نقل کرتے ہیں، تو آواز نقل کر کے جو الفاظ ہم بولتے ہیں نا وہی الفاظ اس میں صوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں، عربی لوگ اہل عرب بھی جانوروں کو آواز دیتے وقت یا ان کی نقل کرتے وقت الفاظ نکالتے ہیں تو وہ عربی کے اس میں صوت کہلاتے ہیں۔ جیسے اوہ اوہ، کھانسی کے وقت جو آواز نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوہ اوہ لفظ نکلتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں صوت۔ اف یہ تکلیف کے وقت نکلتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں صوت۔ بخا نخا، جب خوشی ہوتی ہے تو بخا بولتے ہیں، جب کسی چیز کی خوشی ہوتی ہے، خوشی میں اچانک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بخا ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں صوت ہے۔ بخا بھی پڑھ سکتے ہیں، بخی بھی، دونوں اعراب کے ساتھ ہیں۔ اور نخا جب زیادہ خوشی ہوتی ہے تب نخا بولتے ہیں، نون کے ساتھ، ہے نا۔ تو نخا اور نخی دونوں طرح سے۔ اور غاقی یہ کوے کی آواز نقل کرتے وقت اہل عرب غاقی بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کیا ہو گئے؟ اوہ اوہ، اف، بخا، نخا، غاقی، یہ سب کیا ہے؟ اسماء اصوات ہیں۔ ششم اسماء ظروف، چھٹی قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسماء ظروف۔ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ اس میں ظرف کہتے ہیں جو زمانے پر یا مکان پر یعنی کسی جگہ پر دلالت کرے۔ تو اس میں وقت پر یا کسی جگہ پر دلالت کرے وہ اس میں کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ اب چونکہ وقت پر دلالت کرے گا اور کبھی جگہ پر دلالت کرے گا تو اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ جو وقت پر دلالت کرے اور دوسری قسم وہ جو جگہ پر دلالت کرے۔ جو ظرف اس میں ظرف جگہ پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اور جو اسم وقت پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹی قسم ہے اسماء ظروف، ظرف زمان۔ ظرف زمان چون، از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منذ، قطو، عوضو، قبلو، بعدو، یہ ظروف زمان ہیں، ہے نا۔ اب اس میں
از جو آتا ہے وہ گزشتہ زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے قدیمہ زید از عمر قائم، کہ زید آیا جس وقت کے عمر کھڑا تھا، تو یہ از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اذا یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے انا آتی کا اذا الشمس طالعۃ، کہ میں تیرے پاس اس وقت آؤں گا کہ جب سورج طلوع ہوگا، تو اذا کیا ہے یہاں پر مستقبل کے لیے استعمال ہے، اور متا، یہ متا جو استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، ہے نا، تو قیامت کب ہے، یہ کیا ہے متا استفہام کے لیے آتا ہے، اور کیفا یہ حالت کے لیے، حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو مجازاً ظرف کہتے ہیں، حالت کی بیان کرنے کے لیے، جیسے کیفا حالکم، تمہارے حالات کیسے ہیں، ہے نا، تو کیفا یہ کیسے استفہام کے لیے آتا ہے، حالات اور احوال کو پوچھنے کے لیے کیفا استعمال ہوتا ہے۔ ایانہ یہ کب کے معنی میں ہوتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ایانہ یوم الدین، جزا کا دن کب ہے نا، اور امسی یہ کل کے لیے آتا ہے، گزشتہ کل کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے اکلت الطعام امسی، میں نے کل کھانا کھایا، اکلت الطعام امسی، میں نے کل گزشتہ کل کھانا کھایا، تو امسی گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، اور مز اور منذ یہ دونوں ابتدائے زمانے کے لیے آتے ہیں، یعنی ماضی کی ابتدا بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ کام کب سے ہو رہا ہے، جیسے ما رأیتک منذ یوم الجمعتی، یا ما رأیتک مذ یوم الجمعتی، میں نے تجھے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے نا، تو یہ مذ ابتدا بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میرے تجھے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے ہے نا، تو جمعہ یہ مذ اور منذ یہ ابتدا بتانے کے لیے آتا ہے ماضی میں، کہ یہ کام کب سے شروع ہوا، اس کام کی ابتدا کب سے ہوئی، اور قطو یہ قطو ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی قطو یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں کام ماضی میں کبھی نہیں ہوا، پورے گزشتہ زمانے میں کبھی نہیں ہوا، جیسے ما صدقتا قطو، تو نے کبھی سچ نہیں کہا، تو زمانہ گزشتہ میں تمام زمانوں کی نفی کرنے کے لیے آیا کہ ما صدقتا قطو، تو نے کبھی بھی سچ نہیں کہا، ہے نا، اور اعوذ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اعوذ یہ بتاتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ کام نہیں ہوگا، یعنی آئندہ پورے زمانے میں یہ کام نہیں ہوگا، جیسے لا اراک اعوذ، میں تجھے کبھی نہیں دیکھوں گا، ہے نا، لا اراک اعوذ، میں تجھے کبھی نہیں دیکھوں گا، تو اعوذ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آیا، اور اب یہ بتانے کے لیے آیا کہ یہ کام آئندہ زمانے میں کبھی نہیں ہوگا، ہے نا، اور قبل اور بعد، قبل مانے پہلے، اور بعد مانے بعد میں، قرآن پاک میں ہے للہ الامر من قبل و من بعد، کہ تمام حکم اللہ کے لیے ہے پہلے اور بعد میں، تو یہ ظرف زمان ہے قبل اور بعد، کبھی کبھی ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے جلستو قبل کا یا جلستو بعد کا، میں تجھ سے تھوڑا پہلے بیٹھا، یعنی تجھ سے پہلی والی نشست میں بیٹھا، اور جلستو بعد کا میں تیرے بعد میں بیٹھا، یعنی تیری بعد والی نشست میں بیٹھا، تو یہاں پر یہ قبل اور بعد مکان کے لیے استعمال ہیں، تو کبھی کبھی قبل اور بعد مکان کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے ظرف زمان ہے۔ کہہ رہے ہیں وقت کے مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشد، اسماء ظروف سب کے سب مبنی، ظرف زمان مبنی ہیں، لیکن اس میں قبلو اور بعدو کے لیے بتا رہے ہیں یہ مبنی کب ہے، قبلو اور بعدو ہمیشہ مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت مبنی ہوگا وقت کے مضاف باشند، کہ یہ قبلو اور بعدو یہ مضاف بنتے ہوں، اور بعد والا کلمہ ان کا مضاف الیہ بنتا ہو، ظاہر سی بات ہے جب قبلو اور بعدو مضاف بنیں گے تو ان کا بعد والا جملہ، بعد والا کلمہ کیا بنے گا، مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ کیا ہے محذوف منوی باشد، ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، اس صورت میں جا کر قبلو اور بعدو یہ مبنی ہوں گے۔ یاد رہے قبلو اور بعدو کی تین حالتیں ہیں، کتنی حالتیں؟ تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ مضاف تو بنیں گے، اب پہلی حالت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ذکر ہو، ایک صورت ان کا مضاف الیہ
لفظوں میں ذکر ہو یہ ایک صورت، اور دوسری صورت کیا ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ذکر نہ ہو لیکن ذہن میں موجود ہو، نیت میں ہو، ہمیں معلوم ہو کہ اس کا مضاف الیہ ہے کیا چیز، دو صورت، یعنی ان کا مضاف الیہ مذکور تو نہ ہو لیکن نیت میں ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ذکر نہ ہو اور نیت میں بھی ذکر نہ ہو، لفظوں میں نہ ہو۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں بھی ذکر نہ ہو اور ذہن میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی اور تیسری صورت ہے نا، ان دونوں صورتوں میں قبلو اور بعدو معرب رہیں گے، اور جو بیچ والی صورت یعنی دوسری صورت ہے اس میں یہ مبنی رہیں گے، یعنی مضاف الیہ مذکور ہو تب بھی یہ معرب، اور مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور نیت میں بھی نہ ہو تو یہ کیا ہوں گے، تب بھی معرب، اور مضاف الیہ مذکور نہ ہو لیکن نیت میں موجود ہو تو مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو مضاف الیہ مذکور نہ ہو یعنی محذوف ہو اور نیت میں موجود ہو تو اس کو مضاف الیہ محذوف منوی کہتے ہیں، یعنی وہ مضاف جو محذوف ہے لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن نیت میں ہے، منوی ہے، تو اس کو مضاف الیہ محذوف منوی کہیں گے۔ اور وہ مضاف الیہ کہ جو لفظ میں بھی محذوف ہو اور نیت میں بھی موجود نہ ہو تو اس کو مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ کہیں گے۔ نسیم منسیہ کا معنی آتا ہے بھولنا، یہ نسیان سے بنا ہے نا، نسیم منسیہ کا معنی آتا ہے بھولنا، یعنی جو نیت سے بھلا دیا گیا ہو ذہن میں نہ ہو، جو ذہن سے بھلا دیا گیا ہو جو نیت میں موجود نہ ہو اس کو نسیم منسیہ کہیں گے۔ تو مضاف الیہ مذکور ہو تب بھی کیا ہے قبل اور بعد معرب، اور مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو تب بھی معرب، لیکن مضاف الیہ محذوف منوی ہو تب کیا ہے قبل اور بعد کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں قبل و بعد وقت کے مضاف باشند، مضاف الیہ محذوف منوی باشد، ہے نا، قبل اور بعد مبنی ہوں گے اس وقت جب کہ مضاف یہ بنتے ہوں اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ یہ ہوا ظرف زمان۔ اب ظروف کی دوسری قسم ہے ظرف مکان۔ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ ظرف مکان وہ ظرف وہ اسم جو کہ جگہ پر دلالت کرتا ہے، مکان پر دلالت کرتا ہے، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے چوں، حیثو، قدامو، تحتو، فوقو، ہے نا، حیثو، قدامو، تحتو، فوقو، یہ چار ظرف مکان ہیں۔ ظرف مکان جو جگہ پر دلالت کرتا ہو۔ اب حیثو جیسے مثال کے طور پر ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم نکلو، تم جہاں بھی نکلو تو اپنا چہرہ نماز کے وقت قبلے کی رو کرو، قبلے کی طرف کرو جہاں بھی ہو، ہے نا۔ تو یہ حیث کیا ہے؟ ظرف مکان ہے نا، جگہ پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی قدامو کہ انا قدامو، میں آگے ہوں، ہے نا، قدام مانے آگے، اور تحت مانے نیچے، اور فوق مانے اوپر۔ تو یہ چاروں کے چاروں ظرف مکان ہیں۔ کہہ رہے ہیں وقت کے مضاف باشند، مضاف الیہ محذوف منوی باشد، جس وقت یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ ان کا محذوف منوی ہو۔ یہ بھی قبلو اور بعدو کی طرح ان چاروں کی بھی یہ تین صورتیں ہیں، حیثو، قدامو، تحتو، فوقو، یہ چار ظرف مکان ہیں نا، ان کا اعراب بھی قبلو اور بعدو کی طرح ہے، یعنی ان کی تین حالتیں ہیں، ایک حالت میں مبنی ہے اور دو حالت میں کیا ہے، یہ معرب ہیں۔ وہی پہلی حالت کہ مضاف الیہ مذکور ہو، ہے نا، تو بھی یہ معرب رہیں گے، اور مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو تب بھی یہ معرب رہیں گے، اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو ان کا تو کیا ہوں گے، یہ مبنی ہوں گے۔ مضاف الیہ محذوف منوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ اس کا مضاف الیہ کیا ہے، کوئی پوچھ لے کہ مضاف الیہ کیا ہے تو آپ ترنت اس کو بتا دو، یہ ہوتا ہے نیت میں مضاف الیہ کا موجود ہونا، ہے نا۔ تو نیت میں مضاف الیہ موجود اس طرح ہو تو اس کو محذوف منوی کہتے ہیں۔ یہی صورت کیا ہے ان کی، مبنی کی ہے۔ یہ ہوئے اسماء ظروف۔ اب ساتویں قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسماء کنایات۔ ہفتم اسماء کنایات، ساتویں قسم ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات چوں کم و قضا، جیسے کم اور قضا، کنایت از عدد جو کہ کنایا ہیں عدد سے، وقیتا زیتا کنایت از حدیث، اور قیتا و زیتا یہ کنایا ہے حدیث سے یعنی بات سے۔
اب دیکھیے کم کی دو قسمیں ہیں، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے اور ایک کم خبریہ ہوتا ہے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کا جو مابعد ہوتا ہے وہ تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، تمیز کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے کم روبیتاً عندک، کم روبیتاً عندک، تیرے پاس کتنے روپیے ہیں؟ تو اس میں رقم پوچھنے کے لیے یہ کم یہاں پر استعمال کیا گیا، تو یہاں پر کم استفہامیہ ہے اور اس کا مابعد کیا ہوتا ہے؟ تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے کم کی کم خبریہ۔ کم خبریہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری قسم ہے کم خبریہ۔ کم خبریہ جو خبر دینے کے لیے آتا ہے، اور کم خبریہ کا مابعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور جب مضاف الیہ بنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجرور ہوگا۔ جیسے کم دارن بنیتو، میں نے کتنے ہی گھر بنائے، یعنی میں نے بہت سے گھر بنائے۔ تو یہ پوچھ نہیں رہا کہ میں نے کتنے گھر بنائے، بلکہ یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے بہت سارے گھر بنائے۔ تو یہاں پر کم خبریہ ہے، تو کم خبریہ کا مابعد کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر مجرور ہوتا ہے۔ کم دارن بنیتو، میں نے کتنے ہی گھر بنائے، ٹھیک ہے۔ اور قضا یہ بھی عدد کے لیے آتا ہے، یعنی عدد سے کنایہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کنایہ، ایک چیز ہوتی ہے صراحت۔ صراحت کہتے ہیں اس طریقے سے بات کرنا کہ کسی طرح کا ابہام اور اس میں پوشیدگی نہ ہو، یعنی ظاہر و باہر ہر لفظ کو بیان کر دینا، وہ صراحت کہلاتی ہے۔ اور کنایہ کہلاتا ہے الفاظ سے صراحت نہ کرنا بلکہ پوشیدہ رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں۔ پوشیدہ بات کو پوشیدہ طور پر کہنے کو کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنے روپے دیے، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے کہنا کہ میں نے فلاں کو اتنے روپے دیے۔ اب اتنے کتنے دیے، تو یہ بات نہیں بتاتا ہے بلکہ لفظ اتنے استعمال کر لیتا ہے، اور جو رقم ہے وہ اس کو نہیں بتاتا ہے، بس کہتا ہے فلاں کو میں نے اتنا مال دیا۔ کہا جاتا نا کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دیا، اب مال کتنا دیا اس کو نہیں بتاتا ہے، بس صرف اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، اس کو مبہم رکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دیا۔ اس بات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے جن لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کنایہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو قضا یہ عدد کے لیے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے وہبت قضا و قضا، میں نے تجھ کو اتنا دیا، ہے نا، میں نے تجھ کو اتنا مال دیا۔ اسی طرح کیتا زیتا، یہ کنایہ، یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو بات سے کنایہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بات ہمیں کسی کو بتانا نہیں ہے، پوشیدہ رکھنا ہے، تو اس بات کے لیے لفظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کہ فلاں نے تیرے بارے میں ایسا کہا۔ کیسا کہا یہ نہیں بتاتا کہ فلاں نے تجھ کو گالی دی ہے، فلاں نے تجھ کو برا کہا، نہیں، بلکہ یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے تجھ کو ایسا کہا۔ یہ لفظ ایسا ان باتوں کی جگہ، ان گالیوں کی جگہ، ان برائی کی جگہ لفظ ایسا استعمال کیا نا، تو یہ لفظ ایسا ہے، یہی کنایہ ہے بات سے، یعنی بات سے اس نے کنایہ کیا، بات کو پوشیدہ رکھا اور ان لفظوں کو ذکر کر دیا۔ تو ایسی عربی میں کیتا اور زیتا استعمال ہوتا ہے بات سے کنایہ کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے قلت لہو کیتا زیتا، میں نے فلاں سے ایسا کہا۔ حل قلت لفلان کیتا زیتا، کیا تو نے فلاں سے ایسا کہا، ہے نا۔ تو یہ کنایہ، بات سے کنایہ کرنے کے لیے کیتا اور زیتا کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں کنایہ ہے۔ تو اسماء کنایہ کتنے ہوئے؟ کم اور قضا، یہ عدد سے کنایہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کوئی تعداد ہمیں بیان کرنا ہے، اس تعداد کو صراحت نہیں کرنا بلکہ مبہم رکھنا ہے، تو اس کے لیے کم اور قضا کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کوئی بات ہے جو ہمیں مبہم رکھنا ہے، پوشیدہ رکھنا ہے، تو اس کی جگہ کیتا اور زیتا کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئے اسماء کنایات۔ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم کیا ہے؟ مرکب بنائی۔ چوں احداشرہ، جیسے احداشرہ، مرکب بنائی کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن ہو، اس کی پوری بحث پیچھے گزر چکی ہے نا۔ تو یہ احداشرہ یہ مبنی ہوتے ہیں، 19 تک یہ سب کیا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں فاعل کے وزن پر جو مرکب عددی آتا ہے، جیسے 11 ہے نا، 12 وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ 11 سے لے کے 19 تک، یعنی 11 سے لے کے 19 تک تمام عدد کیا ہوتے ہیں؟ یہ مرکب بنائی ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں، سوائے 12 کے، اس کی پوری بحث مکمل پیچھے گزر چکی۔
یہ ہوا اس میں غیر متمکن کا مکمل بیان۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر